وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی بہت مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے کہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے امامے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی۔ اسی دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کو چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ خاوند صرف خاوند نہیں تھا، وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا، پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی سے، بیوی جلد کے کینسر کی مریض اور خاوند آنکھوں سے نابینا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اسی کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے اور ہوٹلوں میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خاوند بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے وجہ پوچھی، بیوی کا کہنا تھا وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خاوند نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو اسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خاوند نے بیوی کو اجازت دے دی، بیوی فوراً سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خاوند نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے، یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خاوند اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خاوند کو دنیا ڈھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لاعلاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کی حالت اور رپورٹ چیک کرتے ہیں، ان سے حلف نامہ لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتھینیزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے، کہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھینیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ شہر میں یوتھینیزیا کا سینٹر بنا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبح اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھینیزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور اس وقت اپنے لیے موت کا ارادہ کر لیا۔ جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا، ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا، وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فرا کہ وہ 5 سال کیسے گزارے تھے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا۔
मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। इसने 20 साल की अज़वाजी ज़िंदगी किसी मुसर्रत और सरशारी में गुजारी, और फिर जब इसे पहली गिल्टी निकली तो इसने क्या महसूस किया? वो खुद को रोज़ बरोज़ बदसूरत होता हुआ देखती थी तो इसके दिल पर क्या गुजरती थी। वह कुदरत का ये फैसला भी सहती चली गई, लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फ़ैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं इनकी आंखों में ये तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोज़ाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशा लगवाने का कहती थी, आप हंसकर टाल जाते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक कि रहती तो भी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और ख़ुद को नाबीना कह दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से नाबीना बन की एक्टिंग कर रही है, पर मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल है मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चनाचे आप नाबीना बन गए। आपकी मसनूई नाबीनापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी, चुनाचा मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ, आप प्लीज़ नाबीनापन की एक्टिंग बंद कर दें। ये ख़त पकड़े और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुँचकर बेटे के मुँह से चीख निकल गई। बाप ने इसके हाथ से खत लिया और ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज़ मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ, वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज़ दाना डालना है। ये अल्फाज पढ़कर मेरी जान निकल गई थी। इंसान ज़िंदगी में आकर खुशी महसूस करता है, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो वो गमज़दा होकर जाता है, क्योंकि इसके कोई अमल बाकी नहीं रहता। इंसान खूबसूरत हो या बदसूरत, सबको अपनी जगह वापस जाना है। मगर सच्ची मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी गई कि एक शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार होता है।